اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرات گرامی، یہاں پر ہم ایک اللہ کے ولی کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کا عنوان ہے جھوٹوں کا محلہ۔ حضرات گرامی، ایک اللہ کے نیک بندے نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ میں یہاں سے ایک ایسی بستی میں جا رہا ہوں جو جھوٹوں کی بستی ہے یا جھوٹوں کا محلہ ہے، وہاں جا رہا ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہو تو جھوٹوں کے محلے یا جھوٹوں کی بستی میں آ جانا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد مریدین کا دل چاہا کہ حضرت کے پاس جائیں، اپنے پیر صاحب کے پاس جائیں اور ان سے ملاقات کریں۔ ان اکٹھے ہو کر جھوٹوں کے محلے کا پتہ دریافت کرنے لگے، مختلف جگہ پر گئے، بڑے لوگوں سے پوچھا کہ جھوٹوں کا محلہ کون سا ہے۔ لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے اور حیران ہوئے کہ کیسی بات کر رہے ہو، جھوٹوں کا محلے سے کیا مراد؟ کیا سارے جھوٹے ایک محلے میں اکٹھے ہو گئے یا ان کی ایک بستی بن گئی؟ ایسا تو ممکن نہ ہے۔ وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے۔ حضرات گرامی، جب سب مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو گزرتے ہوئے قبرستان کے پاس سے جب گزرے تو دیکھا کہ ان کے پیر صاحب وہ اللہ کا نیک بندہ اس قبرستان میں موجود ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں جھوٹوں کے محلے یا جھوٹوں کی بستی میں جا رہا ہوں، تو یہ کیا آپ قبرستان میں آ گئے ہیں؟ لوگوں نے ہمیں پاگل سمجھا کہ یہ جھوٹوں کے محلہ کیا بات ہوئی؟ حضرت، ایسا تو کوئی محلہ نظر نہ آیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی، جھوٹوں کا محلہ ہی تو ہے جہاں میں بیٹھا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ جو قبرستان والے ہیں، جو یہاں مدفون ہیں، جن کی تدفین ہوئی، جو یہاں دفن ہیں، یہ سب کوئی کہتا میرا مکان ہے، کوئی کہتا میری دکان ہے، کوئی کہتا میرا کاروبار ہے، کوئی کہتا میرے بینک بیلنس ہیں، کوئی کہتا میری گاڑی ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، اپنی جائیدادیں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن دیکھیں، آج تو سب یہاں موجود ہیں اور ان کے پاس کیا ہے؟ نہ جائیداد ہے، نہ مکان ہے، نہ بینک بیلنس ہے، صرف اور صرف وہ اعمال آئے جو یہ اچھے یا برے کر کے آئے۔ حضرات گرامی، مریدین جو ہیں وہ اس بات سے سمجھ گئے کہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت نے ان کا جو معاملہ تھا وہ اللہ سے جوڑ دیا اور ایسے انداز سے سمجھایا کہ یہ دنیا عارضی اور فانی دنیا ہے، یہ ہر بات فانی ہے، یہاں کا ہر معاملہ فانی ہے۔ لیکن حضرات گرامی، آج ہم غرق دنیا ہوئے ہیں۔ حضرات، آج ہم مادیت پرستی کے دور دورے سے گزر رہے ہیں اور اپنے نفسوں کے پجاری بن چکے ہیں۔ حضرات گرامی، وہ اللہ کا نیک بندہ یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی اور فانی ہے، یہاں اپنا دل نہ لگا بیٹھنا۔ حضرات گرامی، اس دن کے بعد ان کے مریدین نے ان کے احکامات کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس بات سے مریدوں کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس دن کے بعد سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو گئے اور مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ اس لیے حضرات گرامی، ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کرنے والے بن جائیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کے مطابق ہو، مبارک سنت طریقے کے مطابق ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔